آگاہی نیوز۔ مولانا کے مارچ سے پہلے بزنس لیڈروں کی آرمی چیف سے ملاقاتوں کا مقصد کیا تھا؟ آرمی چیف نے بعض ملاقاتیوں کے مقاصد کو بھانگ کر ہی حفیظ شیخ اور حماد اظہر کو ساتھ بٹھایا۔ واضح کیا کہ جب ماضی کے کرپٹ نااہل اور عوام دشمن حکومتیں اپنی مدت پوری کرتی رہی ہیں تو موجودہ نیک نیت حکومت کیوں نہیں؟ آرمی چیف نے میاں منشا اور ملک ریاض کو کیا پیشکش کی؟ سینئر صحافی کے اہم انکشافات۔ معروف صحافی و کالم نگار ارشاد عارف کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ سے پہلے بزنس لیڈروں کی آرمی چیف سے ملاقاتوں کا مقصد کچھ اور تھا، نتیجہ کچھ اور نکلا۔ حقیقت کبھی چھپی نہیں رہے گی۔ آرمی چیف نے بعض ملاقاتوں کے مقاصد کو بھانپ کر ہی حفیظ شیخ اور حماد اظہر کو ساتھ اٹھایا اور یہ واضح کیا کہ جب ماضی کی کرپٹ اور نااہل عوام دشمن حکومتیں اپنی مدت پوری کرتی رہی ہیں تو موجودہ حکومت جو نیک نیت ہے اور پاکستان کو بلندیوں پر لے جانے کی خواہش مند اس حق سے محروم کیسے رہ سکتی ہے؟ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ تمام قومی ادارے حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، کاروباری طبقہ حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ اس سے تعاون کرے۔ میاں منشا اور ملک ریاض کو اپنے سوالات کا تسلی بخش بلکہ منہ توڑ جواب ملا اور وہ مزید کچھ کہنے کے قابل نہ رہے۔ ارشاد عارف اپنے کالم میں مزید لکھتے ہیں کہ عقیل کریم نیلی نے میاں منشا اور دیگر کاروباری شخصیات کو یاد دلایا کہ مہنگی بجلی کے باعث انڈسٹری زبوں حالی کا شکار ہے اور اس کی ذمہ دار حکومت نہیں، وہ لوگ جو سابقہ دور حکومت میں من مانے نرخوں سے ریاست اور گھریلو کاروباری صارفین کو کنگال کرتے رہے۔ آرمی چیف نے ارب پتی بزنس لیڈروں کو ریکارڈنگ جیسے منصوبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی اور گوادر کی راہ دکھائی تاکہ حکومت کو بیرونی سرمایہ کاروں کی راہ نہ دیکھنی پڑے۔ توقع یہ تھی کہ آرمی چیف اور وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کے بعد کاروباری سرگرمیاں تیز ہوں گی، کاروباری طبقے میں موجود افراد کو شٹ اپ کال ملے گی، لیکن چیئرمین نیب کی پریس کانفرنس سے کچھ اور ہی پیغام ملا۔